الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر اخوان المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم انك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن اخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وزواجہ وذریتہ اجمعین. اچھا جی، یہاں پہ رکھے تھے. یاد رہے کہ ہم تجدد کے مقابلے میں دین کے روایتی تعبیر کے بارے میں. روایتی کا کیا مقصد؟ آئی تھنک میرے خیال میں بہتر لفظ اجماعی تعبیر کہ قائل ان معنی میں کہ ہمیں قرآن سنت ماضی میں جمہور علماء اور جمہور امت کی طے کردہ دین کی تشریح سے کوئی اختلاف نہیں. جمہور علماء اور جمہور امت سے اختلاف کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. خرق اجماع جو ہے وہ ایک لمٹ ہے، اور نہ ہمیں اصولی طور پر پاکستان میں معمول احناف کے فقہی و کلامی مسلک سے کوئی اختلاف ہے، بلکہ ہم اس کے مؤید ہیں. تو پھر ہمارا موقف کیا ہے، اسی کی وضاحت ہم یہاں ضروری سمجھتے ہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے حقائق کو سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. تو اس میں دو دعوے حضرت نے فرمائے. ایک تو یہ کہ بڑے بڑے حقائق کو بیان کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ سادہ الفاظ میں. تو سادہ الفاظ میں تو بیان کرنا کوئی، لیکن یہ کہ ہر چیز جس پہ آپ رائے دیتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی آپ کی رائے غلط ہونا میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مجتہدین کی آراء بھی غلط ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے مطلوبہ جو علم ہے وہ تو ہونا چاہیے. ظاہر ہے اب ہمیں ان کا نہیں بتا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈیفینسو ہو رہے ہیں یہاں، تو اس میں کچھ ہوگا. تو لیکن میں مطلب یہ کہ عمومی بات کر رہا ہوں کہ مثلا یہ کہ یعنی واقع کا علم ہونا ضروری ہے. چاہے یعنی عالم کو بھی ہونا ضروری ہے. اگر آپ یعنی فتویٰ دے رہے ہیں تو اگر آپ کو واقع سے میرا مراد یہ ہے کہ واقعہ یہ نہیں، ایونٹس سے نہیں، واقع جس کو عربی میں واقع کہتے ہیں. اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہویا، انگلش میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں اس کے لیے. بہرحال جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کا علم ہونا جو ہے آپ کو ضروری ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہے کہ اگر ایک عالم دیہات میں رہتا ہے، اس کو شہر کے رسم و رواج اور وہاں کی طرز زندگی کا نہیں پتہ، تو وہ عالم ہونے کے باوجود اس کو جو ہے شہر کے بارے میں جو ہے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، شہری زندگی کے بارے میں. اسی طرح مطلب شہر میں جو رہتا ہے جس کو دیہات کی زندگی کا علم ہی نہیں ہے، اس کے تقاضوں. تو یہ مراد ہے ہمارے واقع کا. سچویشن that's the word I was looking for. سچویشن کا علم ہونا. تو مطلب یہ کہ اگر آپ جمہوریت پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے جمہوریت ہے کیا. نظریہ صرف نہیں، تیری طرح جمہوری نظریہ بھی معلوم ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ پریکٹس اور اس کی تاریخ، اس کے اقسام اور معاصر، اس میں تفصیل سے، یعنی صرف یعنی امپریشنسٹک نالج کی بات نہیں کر رہا. اور اس کے لیے جو علمی
تصورات اور ٹیکنیکس ہیں وہ بھی آنی چاہیے آدمی کو. اگر مطلب یہ کہ اب علم حدیث پہ ہر کوئی بات کر سکتا ہے، ایسی یعنی کوئی بہت دقیق بات نہیں ہے، یعنی ایک عام جو ایوریج ذہن رکھتا ہو آدمی وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ آپ نے علم حدیث پڑھا ہی نہ ہو تو اس کے بعد یعنی صرف عمومی فہم عامہ کی بنیاد پہ بات کر دیں تو یہ تو ایک اس سے وہ مطلوبہ نتائج تو حاصل نہیں ہو سکتے. تو یہ مسئلہ ہے. واقع کا علم یعنی سچویشن کا علم، اور جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کا تفصیلی علم ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ علم ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں، میتھڈز ہیں، منہاج ہیں، تصورات ہیں، وہ سب آپ کے اس میں ہونا چاہیے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے حقائق کو سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں جی اپنے سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں یعنی اس سے پہلے کہ اس کے بعد. بہرحال اکثر لوگ اس تصور کو دقیق، ثقیل اور صرف نہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر علمی، یہ غیر فلسفیانہ، اس میں علم میں کوئی گہرائی نہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت پہ بات کر رہے ہیں تو جمہوریت کا مفہوم، مقصد، نظریہ، پریکٹس، تاریخ وہ سب پہ حاوی ہونا چاہیے، ورنہ بات نہ کریں اس میں. اس میں کوئی نئی تھیری نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہ صحیح میرے اشعار میں مانن، یہ ہمارا پرانا ایک برصغیر کا ایک شعر، نہ صحیح میرے اشعار میں مانے نہ صحیح. ہمارے نزدیک لکھنا مقصد اپنے علم کا اظہار نہیں ہے، لیکن علم ہوگا تو اس کا اظہار تو ہوگا خود ہی. یعنی اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے میاں مٹھو بن رہے ہیں یہاں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کیوں ضرورت پڑتی. اگر مجھے نہیں پتا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کو ابھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اس چیز سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفینسو ہیں. ہمارے نزدیک لکھنے کا مقصد اپنے علم کا اظہار نہیں بلکہ اس کا مقصد ابلاغ ہوتا ہے. یعنی ابلاغ کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ علمی سطح پہ جو بات ہوتی ہے وہ ابلاغ کے لیے نہیں، مطلب دوسرے لوگ جن کو ابلاغ کی سطح تو بعد میں آتی ہے. اس وقت تو جو ہے یعنی مطلب یہ کہ جو آپ کے پیئرز کے ساتھ آپ کے مباحث ہوتے ہیں اس میں ابلاغ کا تو نہیں ہوتا، اس میں اظہار، یعنی آپ کی جو بات ہے وہ پوری کر قطعاً اس رزق کے. اب ایک آدمی مطلب عام آدمی کیا سمجھے گا، اس کو ابلاغ کرنے کا کیا مقصد ہے، حتیٰ کہ مطلب اس کو بھی یعنی جب تک وہ اپنا درجہ اوپر نہیں بڑھائے گا تو یعنی اس کا مقصد ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ مطلب پیئرز کے ساتھ جو ہے مکالمہ، اگر آپ کسی کو اپنا پیئر سمجھتے ہیں تو اطراف کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ جو اسلامی کام کرنے والے ہیں ان کے علمی سطح کو بڑھایا جائے. یہ دو ابلاغ کا کیا مقصد ہے، یہ علمی بات ہے، ابلاغ کے لیے تو نہیں. ہمارے نزدیک لکھنے کا مقصد ابلاغ تو کرتے ہیں آپ، مطلب یہ کہ دعوتی اور اصلاحی بات ہے، تاکہ ہماری بات اور اس کا وہ مفہوم جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کن لوگوں تک، یعنی پالیسی سازوں تک ہی جو اسلامی کارکنان ان کے علمی سطح، یہ دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ورنہ عام افراد سے اس بارے میں بات کرنے کا کیا مقصد ہے، وہ ان تک پہنچ جائے اور ان کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا سیلف ڈیفینسو استدراک تھا، لیکن یہ کہ اب کہہ کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر عصر کے مسلمانوں کو کچھ تحدیات کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس عصر کے علماء محدث چیلنج کے لحاظ سے دین کی تشریح اور عصری مسائل پر اس کی تطبیق. عصری مسائل کا کیا مطلب ہے؟ عصری مسائل میں ایک تو مطلب سچویشن اہم ہے. جیسے دوسری یونانی فکر کی وجہ سے اعتزال کا فتنہ اٹھا تو امام احمد حنبل اس پر ڈٹ گئے. احمد بن حنبل تو بہت بات کی بات ہے، وہ تو ایک خلق قرآن کے مسئلے پہ، قرآن پاک اللہ کا کلام، اس کی مخلوق نہیں ہے، اور ڈٹ گئے تو اس سے کیا ہوا؟ مطلب آج بھی یعنی زیادہ تر سنی ہمارے فقہاء فکر امام احمد بن حنبل یعنی جو ماتریدیوں اور اشعریوں کا موقف ہے امام احمد بن حنبل کے صریح خلاف ہے، اور وہ معتزلہ کی ایک لحاظ سے تصویب ہے. لیکن یہ کہ لوگ جو ہے امام احمد بن حنبل کا رٹا اس طرح لگائے جاتے ہیں
دوسری ہجری میں یونانی فکر کی وجہ سے اعتدال کا فتنہ ہوتا تو امام احمد بن اس پر ڈٹ گئے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں، اس پر کوڑے کھا اور جیل کاٹی۔ آج ہمیں لگتا ہے ہی نہیں یہ کوئی مسئلہ ہے۔ پھر منگولوں اور اعتدال میں تو بڑا فرق ہے۔ منگولوں کا چیلنج جو ہے ایک عسکری چیلنج ہے، اس میں کوئی اسلام کی تشریح اور تعبیر کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اعتدال کا چیلنج ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ کو خود اعتدال کو سمجھنا، تو اس کے لیے یونانی فلسفہ کسی حد تک آپ کو سمجھنا پڑے گا، دوسرا اسلام کا کیا موقف ہے، اور پھر ایک معتزلہ کا اپنا موقف کیا ہے اس معاملے میں، اسلام کا موقف کیا ہے۔ تو ایک علمی بحث، اس کے عملی اثرات بھی تھے کیونکہ خلفاء نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا، لیکن منگول تو ایک عسکری چیلنج ہے، اس کا علمی مسئلے سے کیا تعلق ہے۔ آج عصر حاضر کا چیلنج کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرض یہ کر رہے ہیں کہ ایک مجرد چیز ہے اسلام اور عالم اسلام، اور اس کو چیلنجز پیش آ رہے ہیں مختلف قسم کے، کبھی علمی کبھی عسکری، اور ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کی تشریح اور صورتحال کی تشریح اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ کہ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے دو چیلنج آپ نے فرمائے، ایک تو معتزلہ کا تھا، دوسرا منگولوں کا تھا، تو اسلام جو ہے اپنی بنیادی طور پہ ایک کانسٹنٹ کے طور پہ موجود تھا، یعنی اسلامی تہذیب غالب تھی، اسلامی حکومت قائم تھی، اور تمام انحطاط کے باوجود جو ہے اسلامی ثقافت کے علاوہ کوئی ثقافت نہیں تھی، اسلامی نظام تعلیم کے علاوہ کوئی نظام تعلیم نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی استعمار کے ساتھ۔ یعنی ایون اگر آپ مغلیہ دور سے کمپیریزن کریں جو اتنا دور نہیں ہے، 19ویں صدی میں 150 سال ہی ہوا ہے اس کو، استعمار کے بعد جو ہے آپ کی تہذیب جو ہے غالب نہیں رہی، حکومت نہیں رہی آپ کی، اسلامی حکومت قائم نہیں رہی، اسلامی نظام تعلیم واحد نظام تعلیم نہیں رہا، بلکہ وہ جو ہے ایک کارنر میں چاہ کے چلا گیا۔ تو یہ ایک جذری تبدیلی آئی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کو چیلنجز پیش آتے رہے اور آپ اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس میں صورتحال ہی تبدیل ہو گئی ہے پوری کی پوری۔ تو آپ اگر آپ کی اس ٹائپولوجی کو مان بھی لیں تو جو ہماری صورتحال ہے اس پہ یہ ٹائپولوجی جو ہے صادق نہیں آتی، منطبق نہیں ہوتی۔ آج عصر حاضر کا چیلنج کیا ہے؟ یعنی اسلام اور مسلمانوں کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے؟ ہمارے نزدیک دو بڑے چیلنج ہیں جو امت مسلمہ کے علماء مفکرین کی طرف یوں کہیے کہ سقوط خلافت کے بعد درپیش ہیں۔ ایک امت کو زوال سے کیسے نکالا جائے، یعنی زوال تو ایک بہت ہی عمومی کیٹیگری ہے، اور دوسرا مغرب کے لحاظی فکر و تہذیب اس کے علمبردار ممالک کی اسلام اور مسلم دشمنی کے علی الرغم اظہار دین کی راہ کیسے ہموار کی۔ خلافت عثمانیہ تو مطلب یہ ہے کہ بہت عرصے سے زوال پذیر تھی، اور اس کا پوری اسلامی دنیا پر تو کبھی بھی غلبہ بھی نہیں ہوا، اور
ہندوستان، ہمارا ہندوستان تو کبھی اس کے زیر اثر رہا ہی نہیں ہے، تو لیکن جو ہمیں صورتحال آج درپیش ہے وہ یہ ہے، مثلا پاکستان میں استعمار غالب ہے، پاکستان ایک استعماری ریاست ہے، استعمار کی باج گزار۔ جو استعمار نے قائم کی، اور تمام اس کے ادارے جو ہے استعماری اداروں کے وارث ہیں، حتیٰ کہ اور نظام تعلیم جو ہے وہ استعماری ہے، اسلامی حکومت قائم نہیں۔ اسلامی معاشرہ اور فرد ایک لحاظ سے جو ہے اس کا وجود ہے، لیکن وہ سکڑتا جا رہا ہے۔ تو آج جو ہمیں چیلنج درپیش ہے وہ یہ کس طرح اسلامی حکومت قائم کی جائے، استعمار کو بے دخل کیا جائے، یہ ایک دوسرے سے ملے جلے کام، اور جب تک یہ حکومت کام نہیں ہو جاتی، اس استعماری ریاست جس کو پاکستانی ریاست کہتے ہیں، اس میں شمولیت اور اس کے کہ جس پر ہم مجبور ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس طریقہ کار کا بالآخر اسلامی ریاست کے قیام اور استعمار کی بے دخلی سے کیا تعلق ہے، یہ ایک کنکریٹ چیز ہے۔ یعنی یہ زوال، امت کا زوال وغیرہ وغیرہ، یہ سب یہ اس کی شکل ہے، یہ امت کا زوال ہے ہمارے لیے، ہمارے تناظر میں۔ اور مغرب کا الحاظ جو ہے اس کے استعمار کا ہی ایک اعلی کار ہے، تو وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ اسپیسیفک چیلنج ہے، کس طرح اسلامی ریاست قائم ہو، کس طرح استعمار کو بے دخل کیا جائے۔ اور جب تک یہ نہیں کیا جاتا، پاکستان جو ایک استعماری ریاست ہے اس میں ہمارے اس عمل کے، انقلابی اور سیاسی عمل کی کیا نوعیت ہوگی، اور اس انقلابی اور سیاسی عمل کی دوسرا اسلامی کام جو فرد اور معاشرے کے اصلاح کے لیے کام کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہے، اسپیسیفک مسئلہ۔ اب ان کے دو بڑے جو چیلنج ہیں وہ بالکل مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ امت کا زوال، یہ ایبسٹریکٹ چیز ہے۔ امت کا زوال تو رسول پاک کی وفات سے یعنی شروع ہے۔ امت کا زوال یعنی عمومی معنی میں کیا مقصد ہے اس کا، لیکن اور مغرب کے لحاظ فکر و تہذیب یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا اسپیسیفک جو ہے استعمار اور استعماری ریاست سے کیا تعلق ہے، ان دو بڑے جوان مسلم برزم دو کی بڑی تحریکیں ابھری۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے کہا یہ جو ہے دو چیلنجز ہیں اور ہم ان کے پہ تحریکیں اٹھائیں گے، تو ایسا تو نہیں تھا۔ روایتی کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کی طرف سے دیوبند کی تعلیمی تحریک، دیوبند ایک جہادی تحریک تھی جو بعد میں تعلیمی تحریک، اور تعلیمی تحریک تو آج بھی نہیں ہے، وہ مطلب یہ ایک معاشرتی تحریک بھی ہے، اصلاحی تحریک بھی ہے، اور تعلیمی تحریک جو ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اور دیوبند جو ہے ایک بہت بڑا مدرسہ اور یعنی اسکول آف تھاٹ ہے مسلمانوں کا، اور وہ اسپیسیفکلی جو ہے جہاد 1857 کے جہاد کی شکست سے وجود میں آیا، اور اس دیوبند کا تعلق جو ہے جہاد سے بھی ہمیشہ رہا ہے، گو کہ مطلب 1920 میں جہاد کی شکست کے بعد جو ہے دیوبند میں دو گروہ ہو گئے، اور دیوبند کا جو مدرسہ تھا اس نے جہادی گروپ کو نکال دیا، لیکن وہ جہادی گروپ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اور طالبان کی جو تحریک ہے ایک لحاظ سے اس کا امتداد ہے، اور تبلیغ جماعت کے نام سے اصلاحی تحریک، وہ تبلیغ جماعت اصلاحی تحریک کا ایک جز ہے، کیونکہ دیوبند خود ایک اصلاحی تحریک ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی کا جو کام ہے وہ بھی بہت بڑا اصلاحی کام ہے، لیکن یہ کہ
جو تبلیغی جماعت کی تحریک تھی وہ بھی ایک اسپیسیفک تحریک تھی، اور وہ بھی استعمار کے تناظر میں آئی. مطلب یہ ہے کہ انگریز کے خلاف جد و جہد اور ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی قوت اور ان کے درمیان جو تحریکیں ابھری مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے، اس سے مولانا الیاس جو ہے بہت متاثر تھے، اور میوات میں جو آپ نے کام شروع کیا اس کا تناظر یہی تھا. تو یہ اس لحاظ سے یہ نہیں دیوبند کی تحریک اور تبلیغی جماعت والوں کا تعلق دیوبند کے ساتھ ہے، تو دیوبند کی تحریک اور تبلیغی جماعت کا تحریک سب کا تعلق جہاد کی تحریکوں سے گہرا ہے. محض اصلاحی تحریکیں یا تعلیمی تحریکیں نہیں، صرف ان کو یاد دلانا ہے. مطلب یہ ہے کہ شکست کی وجہ سے جو ہے یہ سکڑتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے عمل کو جواب دینے کے لیے انہوں نے ریشنلائزیشنز کی. تحریک اور جدید دینی تحریکوں سے مولانا کی سیاسی تحریک بنانا جب سے اس کے حوالے جہادوں کی ہم ان دونوں طریقے بھی سمجھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مولانا ابو العالی مودودی جو ہے جمعیت علماء ہند کے رسالے کے ایڈیٹر تھے، اور بنیادی طور پہ وہ یعنی حضرت امام شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ہی مریدین میں سے ہیں، اور ان کی تحریک کے وارثین میں سے ہیں. کیونکہ مولانا شیخ الہند نے جس کو اپنا وارث سمجھا تھا وہ ابو الکلام آزاد تھے، اور مولانا ابو العالی مودودی ابو الکلام سے بہت زیادہ متاثر تھے. اور مولانا ابو الکلام نے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ نہ نکلے جو وہ تھے، تو وہ انہوں نے راہ بدل دی. تو مولانا مودودی لیکن اس راہ پہ قائم رہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے مولانا مودودی کے ایک مرید ہیں بنیادی طور پہ. جتنا بھی اس کو مولانا ڈاکٹر اسرار احمد جتنا بھی اپنے دوسرے اثرات کو بیان کریں تحریک پاکستان میں حصہ وغیرہ، لیکن اصل جو ان کا تشخص ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوتے نہیں اگر مولانا مودودی کی تحریک نہ ہوتی، ان معنوں میں. یعنی آج تزکیہ تصوف کے حلقوں اور جہادی تنظیموں کو ہم ان دونوں تحریکیں کے ضمن میں سمجھ سکتے ہیں. تزکیہ تصوف کے حلقوں اور جہادی تنظیموں کو ہم ان دو تحریکوں کو ضمن میں سمجھ سکتے ہیں، یعنی دیوبند اور جماعت اسلامی. اگرچہ بعد اس میں یہ نہیں مطلب یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جہادی تحریکوں کا تعلق دیوبند سے بھی ہے، اور جماعت اسلامی الٹیمیٹلی جو ہے دیوبند ہی سے اس کا وجود نکلا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وجود بھی جماعت اسلامی کی ہی ذیل میں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ساری دیوبندی تحریکیں ہیں بنیادی طور پہ. لیکن جماعت اسلامی کا جو کام کا مقصد تھا مولانا مودودی کا، وہ ریاست پر مرکوز ہوا، اور وہ کام تھا جو شیخ الہند کر رہے تھے، اور جس کو بعد میں علماء نے شکست کے بعد چھوڑ دیا، یا ان کی ایک بہت بڑی اکثریت نے چھوڑ دی. اگرچہ بعض جگہ ہم اپنی طرح اس کا الگ، کیونکہ تحریک دیوبند تصوف کی قائل ہے، اور جہادی تحریکیں اقامت دین کی پرامن سیاسی تحریک کی ناکامی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں. کون سی جہادی تحریکیں؟ ان کا فکری مرجع اقامت الدین کا فلسفہ ہی ہے. اقامت الدین فلسفہ نہیں ہے، وہ دین کے بنیادی تصورات میں سے ایک تصور ہے، لیکن ٹھیک ہے. تو جہادی تحریکیں جو ہیں وہ اسلامی ریاست کی جو ہے شکست کے بعد وجود میں آئیں. سید احمد شہید کی جہادی تحریک، شاہ ولی اللہ کی تحریک، اور ان کا جو ہے اس سے پہلے مجدد صاحب، وہ تو مطلب یہ ہے کہ استعمار سے پہلے کی بات ہے. لیکن شاہ ولی اللہ کے اصلاحی تحریکیں، جن کا ایک جو ہے رنگ سید احمد شہید کی تحریک تھی، اس کے بعد جو ہے 1857 کا جہاد، جس میں دیوبندی علماء کے اور بریلوی علماء کے دونوں کے جو ائمہ تھے وہ شریک تھے،
اور اس کی شکست کے بعد پھر دیوبند کا قیام، اور دیوبند کی تحریک جو ہے اس کا جہادی تحریک سے حصہ رہا، اور شیخ الہند اس جہادی تحریک کے امیر رہے۔ پھر وہ جہادی تحریک جو ہے اس کا دیوبند کا اس سے علیحدگی، ایک بڑے حصے کی علیحدگی، اور پھر اس جو کولیپس ہو گئی وہ جہادی تحریک آزادی میں، لیکن اس کے جو یاد ہے وہ باقی رہی اور پھر اس کا احیاء ہوتا رہا۔ تو اس لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری جہادی تحریکیں جو ہیں اقامت الدین کی تحریک کے ناکامی سے نکلی ہیں۔ اور گو کہ دیوبند میں تصوف ہے، لیکن اصل تصوف تو دیوبند میں جو تصوف ہے وہ بڑا ایک لحاظ سے لمیٹڈ اور روکھا سا ہے، اور ایک پرسنل معاملہ رہ گیا ہے، اور زیادہ تر جو تصوف کی ہماری تحریکیں ہیں وہ دیوبند سے باہر کی تحریکیں ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان جن کو ہم عموماً لوگ بریلوی کے نام، وہ سارے بریلوی تو نہیں ہیں لیکن بریلوی کے نام سے بریلویوں کے ضمن میں رکھتے ہیں۔ ہم سطور ذیل میں مختلف تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ یہ تحریک متذکرہ بالا دو چیلنجز کے مقابلے میں کیوں زیادہ کامیاب نہیں ہوتی، اب تیسری نئے متبادل منہج کی تلاش کیوں ضروری ہے۔ ایک تو امت کا زوال اور دوسرا مغرب سے مقابلہ۔ اچھا جی، یہاں روکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں۔